اب اصل میں نا کیا کہوں، رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارا لیسن نمبر 54 ہے اور باب جو ہے ہمارا وہ ہمارا باب 10 ہے، باب نمبر 10. اس باب میں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے ہیں. انشاءاللہ اس کی وجہ ہم جانیں گے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ. اب باب کو شروع کرتے ہیں. بابن، بابن یہاں پر باب پر تنوین لائے ہیں امام بخاری. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تنوین ہوتی ہے تو کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بابو ہوتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، باب سے بعد میں جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. لیکن بابو بابن ہے تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ہاذا، سوری ہاں نسرین آپ کی بات سمجھ نہیں آئی بیچ میں. ہاذا بابن ہے نا، تو یہ باب ہے، یہ باب ہے. تو ہاذا بابن، پھر یہ باب ہے. اب امام بخاری اس باب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ باب کیا ہے. تو العلم، العلم دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی علم اگر ہو تو کوئی بھی علم، العلم سے ہم کون سا علم لیں گے یہاں پر؟ ویسے تو العلم، ویسے تو دیکھیں ال ہوتا ہے تو پھر کوئی خاص ہوتا ہے نا. علم سے مطلب کوئی بھی علم، لیکن العلم سے مطلب کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کا خاص علم. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے علم کو العلم کہا گیا ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے. ال نہ ہوتا تو علم ہوتا، تو علم جو ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے دنیا کا علم، آخرت کا علم، کوئی بھی علم. تو ویسے تو جو بات کہی جائے گی ابھی وہ کسی بھی علم کے لیے صحیح ہے، لیکن یہاں پر ہم قرآن اور حدیث جتنے بار بھی علم کا ذکر آئے گا تو وہ ہم قرآن اور حدیث کی بات سمجھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو العلم قبل، قبل پہلے، قبل کا مطلب تو ہم کو آتا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. تو قبل پہلے، القول بات، القول کیا ہے؟ بات، والعمل اور عمل. تو امام بخاری یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ علم کا درجہ یا علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم کی اہمیت اور علم کا درجہ پہلے آتا ہے بات سے اور عمل سے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کوئی دین کی بات کرے تو دین کی بات کب کرے گا؟ جب اس نے اس چیز کا علم اس کو ہے، جبھی تو کرے گا نا. تو العلم قبل القول والعمل. تو امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو شریعت ہے اس میں عمل، علم جو ہے اس کا درجہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک باریک سی بات بتاتی ہوں. پیچھے ہم نے ایک پچھلی حدیث، کسی کو یاد ہے؟ پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائب کو پہنچا دے، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. تو ہم نے یہ بحث کی تھی کہ حدیث کو، کہ ان کو پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان حدیث کی گہرائی تک پہنچے پھر آگے جا کے کسی کو پہنچائے. اگر حدیث کو سنا ہے اچھی طرح سے
اور اس کو ورڈ بائی ورڈ اس نے اس کو محفوظ کیا ہے، تو اس میں بغیر کوئی تبدیلی کے امانت کے ساتھ انسان آگے پہنچا سکتا ہے، چاہے اس کو حدیث کی پوری گہرائی کی سمجھ نہ آئی ہو۔ تو اب دیکھیں، اب اس میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے بات کریں، آپ کسی کو ان کی بات بتائیں، اس سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے جب آپ منہ کھولیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان دونوں کو ہم کیسے سمجھے کہ ایک میں یہ بات کہی گئی، تو یہ امام بخاری کی گہری سمجھ ہے کہ جب دیکھیں انسانوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اچھا ہر انسان کو لائسنس مل گیا، اب ہم سب حدیث ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی حدیث سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم سب کے پاس لائسنس آ گیا، ہم نے حدیث سنی، اب ہم اس حدیث کو دوسروں کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب امام بخاری ہمیں تھوڑا بریک لگا رہے ہیں یہاں پر کہ نہیں، ٹھہرو، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بس سنے اور اس کو آگے پہنچا دے، گویا کہ کم از کم ان سننے والے کو اس چیز کا علم ہو کہ وہ کیا آگے پہنچا رہا ہے، حکمت ہو اس کے اندر، اس کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں چھوٹی سی، کہ ہم بچے تھے تو بعض گھروں میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ ڈانٹتے تھے، جیسے 10-11 سال کی عمر میں ڈانٹ ڈپٹ کر نماز کے لیے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، بچہ اگر لاپرواہی کر رہا ہے تو اس کو بعض گھروں میں سختی بھی کی جاتی تھی۔ اب دیکھیں اگر صحیح طریقہ کیا ہوتا، کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ نماز کیا ہے، لیکن بہت سے گھروں میں یہ تھا کہ بس ڈانٹ پڑ جاتی تھی، اور بعض گھروں میں مار بھی پڑتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تم۔ تو اگر کسی بچے کی تربیت اس طرح کی جائے، اس کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اللہ سے محبت پیدا کی جائے اس کے دل میں، اور اس کو سمجھایا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنے احسانات ہیں، پھر ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے اگر ہمیں سمجھایا جاتا تو پھر اس بچے کے دل میں پہلے محبت آتی، اور پھر اس کو وہ نماز کی وہ خود سے اس کے دل میں خواہش آتی کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو گویا کہ بات پہنچانے میں بھی تھوڑی بہت علم چاہیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی حدیث، قرآن اور حدیث کی ہم نے آیت پڑھی اور ہم نے آگے پہنچا دی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں سورہ توبہ میں ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پر پکڑو، اس کو قتل کرو ان کو۔ اب اگر صرف اتنا ٹکڑا کوئی لے کر اس کو پہنچاتا رہے گا آگے، اور یہی لوگ جو فتنہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو اسلام کے نام پر فتنے کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم پکڑ کر کافروں کو مارے۔ مگر اگر کوئی اس طرح سے سمجھائے گا کہ جب 22 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام عربوں کو پہنچایا، مشرکین کو پہنچایا، اور اس کے باوجود وہ اسلام کے دشمن ہی رہے اور مسلمانوں سے جنگ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اب اللہ تعالیٰ نے جب برات کا اظہار کر دیا کہ اب تم کو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے دیے تھے کہ 4 مہینے ہیں، اس میں وہ قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جزیرہ عرب کو چھوڑ دیں، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر جہاں پائیں گے ان کو قتل کرو۔ اب اگر کوئی اسی طرح اس طرح سے اس آیت کو کوئی سمجھائے گا، اور کوئی صرف اس کو ایسے ہی کوٹ کر دے گا کہ اسلام قرآن میں تو یہ ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پکڑ کے مارو، تو دیکھیں ان دونوں کے پہنچانے میں فرق ہوا نا، کہ جو نیا ہے اسلام میں، جس کو نہیں پتا یا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کو جو اسلام کا امپریشن آئے گا اس میں فرق ہوگا نا، اگر کوئی اس طرح سے بتائے گا اور اس طرح سے بتائے گا۔
تو یہ اس طرح سے بتانے کے لیے انسان کے پاس علم چاہیے ہوتا ہے. تو گویا پچھلے میں جو کہا گیا کہ پہنچاؤ، جو جب تم سنو تو پہنچاؤ، تو اب امام بخاری ہمیں تھوڑا سا بریک لگا رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تم تھوڑا بہت کم از کم ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی گہرائی کو تم اتنا نہ سمجھو اور کوئی اور زیادہ سمجھے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک انسان ایسا ہو جس کا حدیث سے تعلق ہو، وہ سمجھ رہا ہو، سن رہا ہو، باقاعدہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو، طالب علم ہو، تو پھر وہ اگر حدیث کو پہنچائے تو پھر احتیاط کے ساتھ پہنچا دے. تو اس کا فرق سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ، ان دونوں کا تعلق پیچھے کا اور اس کا. اور امام بخاری نے ایمان، کتاب الایمان میں بھی اس طرح کے کنیکشن رکھا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ میں بہت واضح کنیکشن ہمیں نظر آیا، اور ہم نے شاید میں نے بات بھی کی کہ پیچھے باب سے اس کا یہ تعلق ہے. تو اس طرح سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک کنیکشن رکھا ہے. جیسے وہی کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان کو لائے، کیونکہ جب وحی پر ایمان آ جائے گا، یقین آ جائے گا، تو ایمان دل میں آئے گا. اور کتاب الایمان کے بعد علم کو رکھا کہ جب دل میں ایمان ہوگا تو انسان علم حاصل کرے گا. تو اسی طرح بعض اوقات امام بخاری اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک گہرا کنیکشن ہوتا ہے پچھلے اور اگلے باب میں. اچھا، اب امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ باب کی جو ہیڈنگ ڈالتے ہیں وہ اپنا خیال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا موقف ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اس کی اہمیت، اس کا درجہ جو ہے وہ قول اور عمل سے پہلے ہے. اب وہ جب وہ باب کی ہیڈنگ میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو پھر اپنے موقف کے بارے میں دلائل دیتے ہیں کہ میں نے ان دلائل کی وجہ سے یہ موقف بنایا. تو اب نیچے دلائل دیے ہیں امام بخاری نے. تو اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی آیت 19، فَعَلَمُوا جان لو، انہو، یہاں امام بخاری نے لکھا لِقَوْلِ اللَّهِ، اللہ کے اس قول کی وجہ سے میں نے یہ جو بات کہی تو وہ اللہ کے اس قول کی وجہ سے، عز و جل، اللہ عز و جل کے قول کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَعْلَمُوا، جان لو، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اور آگے یہ ٹکڑا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، آگے کی یہ آیت ہے وَاسْتَغْفِرُوا، اور کیا ہے، اللہ سے استغفار کرو. اس حدیث میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. تو اب امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، دیکھیں کلمہ پڑھنے سے پہلے، جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، تو کلمہ سے پہلے انسان کو جاننا ضروری ہے کہ کلمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ ہم کیوں کہتے ہیں، اس میں کیا سوچ ہے، اس کے پیچھے ہمارا کیا عقیدہ ہے. تو یعنی کہ پہلے عقیدہ دل میں آیا کہ اللہ کی معرفت آئی دل میں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں جنت دے گا اگر ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو جہنم ملے گی. جب یہ ساری پتہ چلے گی اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ اکیلا ہے اپنے کریشن میں، یہ علم پہلے آئے گا جبھی تو انسان شہادت دے گا، اسلام کی شہادت دے گا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ، اللہ برحق الہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ایک الہ ہے. تو اور پھر انسان دیکھیں استغفار کرو، استغفار
انسان کب کرے گا؟ جب اس کو احساس ہوگا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو وہ گناہوں کے لیے اپنی کمی کوتاہی کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا. لیکن اس کی کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسے جب قرآن اور حدیث کا دین کا علم پتہ چلے گا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ میں نے تو بہت کمی کوتاہی کر دی، میں نے اللہ کے احکامات اور اطاعت میں مجھ سے کمی ہوئی ہے، تو وہ استغفار کرے گا. وہ استغفار سے پہلے بھی علم چاہیے تھا، اور کلمہ کی شہادت کی گواہی دینے سے پہلے بھی علم کی ضرورت تھی. تو دیکھیں یہ جو باب ہے یہ بہت اہم ہے. یہ ہمارے دین کی ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ ہماری دین کی بنیاد ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے باتیں نہ بناتا پھرے، اور نہ بس جو دل میں آیا بات خاص طور سے اہم معاملات میں انسان اپنی رائے یا دین کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہے تو بس بغیر سوچے سمجھے بغیر کچھ. بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم جب دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم امپریس کریں لوگوں کو. تو اب وہ چلتے پھرتے کوئی خطبہ سن لیا ہوگا یا کسی کی بات کان میں پڑ گئی ہوگی یا کوئی تفسیر پڑھ لی ہوگی تو وہ جلدی وہ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی بڑی بڑی باتیں سنائیں لوگوں کو، ہم بھی وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ ہم کو دیندار سمجھے اور ہم کو بڑا علم والا سمجھے. تو یہ ہمارے دین میں یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا دین کیا پسند کرتا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے کہ اگر کوئی بات تم کو علم ہے، کسی بات کا علم ہے تو پھر تم زبان سے بات کرو، ورنہ آگے بات نہ کرو. اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے کہ بات کو تولو پھر بولو، یعنی اگر بات بولنے کے قابل نہیں ہے تو مت بولو. تو یہ جو انسان بہت باتونی ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کو نہ کہنا بہتر ہوتا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان علم سے بات کرے، اور خاص طور سے دین کی باتیں سنی سنائی باتیں نہ کرے آگے. دیکھیں بہت سے انفارچونیٹلی بہت سے مسجدوں کے امام ہوتے ہیں یا مدرسے کے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا لیکن وہ اس جاب کی خاطر وہ جاب ہوتے ہیں وہاں پر، تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو غلط بات کو وہ دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سی ایسے مقولے ہیں یا بہت سے ایسی کلچرل باتیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ جو بولنا پسند کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کو آگے کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم علم کے ساتھ علم پہلے لو اور پھر بات کرو. اور اسی وجہ سے تقلید جو ہے کہ اندھی آنکھیں بند کر کے کسی کی بات سننا دین کے بارے میں اور پھر اس پر یقین کر لینا، اسی کو آگے بھی پہنچانا، خود بھی اسی پر عمل کرنا، ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے اور غور و فکر کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے. اور امام بخاری بھی یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ مسٹ ہے. ہر انسان کو بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے. انسان اس میں سستی نہ کرے، علم حاصل کرنے میں سستی نہ کرے کہ ہم کہیں گے کہ ہم اچھی طرح سے شریعت پر عمل کر لیں گے بغیر علم حاصل کیے، تو اس کے چانسز کم ہے، کیونکہ ہم پھر وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو ہم نے لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کر رہے ہوں گے، اور جو بھی باتیں مشہور ہو گئی ان پر عمل کر رہے ہوں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہم نے سورس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہمیں یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں دین میں وہ ہمیں کہاں سے ملی ہے. بہت سی کلچرل باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ہندوانہ باتیں ہوتی ہیں جو انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر لوگوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سادہ دل لوگ ان کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں.
تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ یہ اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر زبان سے بات کرو، اور کلمہ شہادت بھی یہی ہے کہ کلمہ کی شہادت اگر تم سوچتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تم لا الہ الا اللہ پر قائم ہو، تو لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو سمجھو۔ جب تم صحیح طرح سے تمہارا علم اور عمل پھر تمہارا عمل اور تمہارا قول درست ہوگا۔ تو امام بخاری نے یہ پہلی دلیل پیش کی قرآن کی آیت کو۔ اب اور دلائل بھی ہیں، تو دیکھیں دوسری جو بات امام بخاری نے کی وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو نمبر 1 یہ ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یہ اچھا، اس کو ایک منٹ، اور دوسرا یہ ہے نہیں سوری یہ نہیں، بلکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ، دوسری دلیل جو ہے وہ وَإِنَّ، اور بے شک، العلماء، علماء، آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ رہی ہے باتیں، میری آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے، جو کچھ میں بتا رہی ہوں صحیح جا رہا ہے؟ کہیں مسئلہ ہو تو ضرور مجھے انفارم کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاء، بے شک علماء، ہم وہ ورثۃ، وہ وارث ہیں، وہ وارث بنتے ہیں الانبیاء، انبیاء کے۔ تو اب دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں وَوَرَثُوا الْعِلْمَ، اور وہ کیا ورثے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کو ورثے میں مال نہیں بلکہ علم ملتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث معلق لائے ہیں امام بخاری۔ معلق کا مطلب ابھی تک آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ معلق کیا ہوتی ہے۔ معلق کا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے معلق؟ امام بخاری جب کوئی حدیث، دیکھیں ایک تو امام بخاری نمبر کے ساتھ نیچے حدیثیں لاتے ہیں، پہلے باب ہوتا ہے، پھر حدیث ہوتی ہے، حدیث کی سند ہوتی ہے، لیکن جب باب کے ایکسپلینیشن میں امام بخاری جو ہوتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ وداؤٹ سند، باب کے ایکسپلینیشن میں امام بخاری کبھی کبھی یا تو قرآن کی کوئی آیت کا ٹکڑا لاتے ہیں یا کسی حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ، یہ جو ہے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کو امام بخاری معلق لائے۔ لیکن امام بخاری نے جیسے یہاں پر ہمیں یہ کوئی انڈیکیشن نہیں دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، بس ایک جیسے کہ ایک جملہ بول دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے تو وہ اس کو حدیث نہیں سمجھے گا، وہ اس کو ایک قول سمجھے گا کہ کوئی امام بخاری نے یا تو کوئی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں یا کسی کا قول پیش کر رہے ہیں، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اور وہ ان کو علم ملتا ہے وراثت میں۔ تو اب دیکھیں احتیاط کو میں سمجھا رہی ہوں، امام بخاری کی جو احتیاط ہے ایون اپنے معلق میں بھی، جب اور اس حدیث کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ضعیف ہونے میں یہ ضعیف حدیث، بعض ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں وہ ایسے درجے کی نہیں ہوتی ہیں کہ جن کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا جائے۔ جیسے بعض ضعیف احادیث جھوٹی بھی ہوتی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا ضعف بہت برا ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کا جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا، وہ اچھا، اس کے اندر ایسی کوالٹیز نہیں ہوتی جو ایک حدیث کے راوی میں ہونی چاہیے۔ لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا شک دوسروں کو اس لیے پیدا ہو جاتا ہے ان کی احادیث میں کہ ان کا حافظہ یا تو بڑی عمر میں کم ہو جاتا ہے، یا پھر انہوں نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، کسی وجہ سے ان میں سے کچھ کتابیں ڈسٹروئی ہو جاتی ہیں، تو یا پھر عمر کے ساتھ ساتھ انسان بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھا حافظہ تھا، لیکن عمر کے ساتھ تھوڑا ان سے کمزوری آنے لگتی ہے، تو پھر ایسے علماء کی، ایسے محدثین کی احادیث کو بھی ضعیف کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضعیف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایک برا انسان تھا، بس اس لیے ہوتا ہے کہ شاید غلطی کا امکان بڑھ گیا، اب وہ آدمی پہلے مضبوط تھا اب بوڑھا ہو گیا ہے، یا پھر وہ آدمی نے لکھا ہوا تھا، اس کی لکھائی کسی وجہ سے جل گئی، ضائع ہو گئی، تو اب اس میں شک پیدا ہو گیا کہ اب وہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ایسی کمزور احادیث کے بارے میں اگر ایسی بہت سی دوسری حدیثیں اس لیول کی مل جاتی ہیں جس میں سیم بات کی گئی ہوتی ہے مختلف سند سے، تو پھر ایسی حدیث کو سپورٹ مل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ یہ جھوٹی حدیث نہیں ہے۔ ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف تو ہے، لیکن اس کو سہارا دوسری ایسی ہی ہلکی سی ضعیف احادیث کا سہارا ملنے کی وجہ سے وہ حسن لغیر ہی کے درجے پہ پہنچ گئی، یعنی کہ وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن حسن حدیث جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو حسن نہیں کہتے بلکہ حسن لغیر ہی کہتے ہیں، یعنی کہ بذات خود یہ حدیث حسن درجے کی نہیں ہے، لیکن اس کے اور بہت سے سپورٹنگ ایویڈنس ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ صحیح ہے، یعنی اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہے۔ تو پھر ایسی حدیثوں کو بہت سے علماء قبول کرتے ہیں اور اس سے دلیل لیتے ہیں۔ اب امام بخاری یہاں پر لائے ہیں، بذات خود یہ حدیث ضعیف مشہور ہے کچھ لوگوں کے درمیان، کچھ علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو اب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا رہی ہوں، ایک بار میں نے آپ سے جو سبق میں نے سکپ کیے اس میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ امام بخاری پر یہ طعنہ دیتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی معلق حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی بیان کی ہیں، گویا کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے، اس کا جواب آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں کبھی آپ سن سکتے ہیں نا، یہ بات کسی کے کان میں پڑ سکتی ہے کہ اچھا امام بخاری بھی ضعیف احادیث لکھتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، جیسے اب بغیر علم کے قول جو ہوتا ہے، تو اگر بغیر کوئی علم حاصل کیے امام بخاری کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ہاں امام بخاری کی تو ایک حدیث معلق تھی، وہ ضعیف حدیث تھی، تو یہ ایک طرح سے کسی کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، جس کو کم علم ہے وہ کہے گا اچھا تو پھر میں بخاری پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اس بات کو تھوڑا سا میں سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرح کی باتیں فرسٹ آف آل جو لوگ کرتے ہیں وہ کم علم ہوتے ہیں۔ جب علماء ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں، اور خود امام بخاری بھی ایک اشارہ دے دیتے ہیں، جیسے یہاں پر امام بخاری نے دیکھیں، جب امام بخاری نے یہاں کہا کہ یہ قول لقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ کہہ کر امام بخاری نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو ٹکڑا آگے ہے وہ قرآن سے کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر امام بخاری نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ حدیث ہے، یعنی صرف یہ بات کہہ دی۔ تو امام بخاری نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے احتیاط کی ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تھوڑی، اور کچھ لوگ اس کو تو ضعیف کہتے ہیں، تو امام بخاری اس کو کسی طرح سے انڈیکیشن نہیں کی کہ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات، کیوں امام بخاری نے پھر بھی اس کو قبول کیا، تو دیکھیں قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، وہ ہے
سورہ فاطر کی آیت 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، مسلمان تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کا وارث کچھ اچھے لوگوں کو بنا دیا، کچھ علماء کو بنا دیا بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب کا وارث بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم جن لوگوں کے پاس آیا ان کو کیا کہا گیا کہ وہ وارث بنے، تو گویا ایک ثبوت یہ آیا کہ یہ علم جو ہے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور یہ وارث کہلائے، کتاب کے وارث کہلائے، ان کو ورثے میں تورات ملی ان کے علم کی وجہ سے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حسن حدیث ہے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ ہم یورثوا دینارا ولا درہمن وانما ورثوا العلم، تو وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو انبیاء ہیں وہ ان کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ دینار اور درہم نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ تو جو علم حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا، وہ یا انبیاء کرام کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ وارث بن جاتے ہیں ان کے انبیاء کے علم کے۔ تو گویا کہ یہ سارے دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ایون دو کسی چھوٹا سا ضعیف وجہ سے ضعیف ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس کو قرآن کی آیت سے بھی سپورٹ ملتا ہے اور دوسری حسن حدیث سے بھی سپورٹ ملتا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی احتیاط پوری کی ہے، یہ نہیں کہ ہم کو بغیر سوچے سمجھے جو چیز ان کو لگا کہ ہاں یہ جملہ یہاں فٹ آتا ہے تو یہاں پر اس کو ڈال دو۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے غلط الزام لگایا کہ امام بخاری کے معلق حدیثوں میں ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان کو غلطی ہوئی ہے، ان کا علم نہیں ہے، اور ایسے لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہیں جس سے ایک ایسی اتھینٹک سورس پر دھبا لگتا ہے، اور آئندہ بہت سے لوگوں کے دل میں شک آ سکتا ہے کہ بھئی ہم بخاری پر بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ماشاءاللہ ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ میں بخاری اور مسلم پر تو یقین کر لیتی ہوں، مگر کہیں لکھا ہوتا ہے یہ سنن ابی داؤد میں ہے، یا یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، یا یہ ترمذی میں ہے، تو مجھے آگے اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہو نہ ہو۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر انسان کے اندر شک آ جاتا ہے اور پھر انسان صحیح علم سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ شک جو ہے الحمدللہ امام بخاری کی کتاب سے تو ذرا سا بھی شک نہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی حدیثیں سب کی سب صحیح ہیں اور ہم ان پر یقین کر سکتے ہیں۔ رہا سوال 6 کہتے ہیں 6 کتابوں کو حدیث کی، ایک تو بخاری ہے، ایک مسلم کی کتاب ہے، ایک ابو داؤد ہے، ایک سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، اور ابن ماجہ ہے۔ ان میں سے سنن ابو داؤد سب سے بیسٹ ہے، ان میں کچھ ضعیف احادیث ہیں ان کتابوں میں، تو ان کتابوں کے راویوں نے جب کوئی ضعیف حدیث لکھی ہے تو اس کا ضعف بھی بتایا ہے، اور وہ ضعیف حدیث ایسی نہیں ہے کہ جھوٹی ہو، ٹھیک ہے، جھوٹی اور من گھڑت حدیث کوئی بھی نہیں ہے ان میں بھی، مگر کچھ ہلکا سے ضعف کی وجہ سے وہ ضعیف کہلائی ہیں۔ اور اس کی جو دارالسلام نے ان ساری کتابوں کو نیا پرنٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے ہر حدیث کے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، تو اس وجہ سے اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، اور ان کو بھی ہم صحیح احادیث ہی، صحیح کتابیں ہی سمجھ سکتے ہیں، ان پر بھی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بس ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی کتاب لیں جس میں
جس میں تحقیق شدہ کتاب ہو اور جس میں نیچے اس کی تحقیق کو لکھا گیا ہو. سوری میں تھوڑا سا ایکسٹرا باتیں کر رہی ہوں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ حدیث کا علم ہم تک اللہ نے پہنچایا ہے سیف کر کے بالکل. اور یہ علم حاصل ہوگا تو کل کو دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ حدیث کو کم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فتویٰ دینا ہے ہم کو قرآن سے دو، ہم کو حدیث سے مت دو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث کا کیا بھروسہ کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم کو اس پہ یقین نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ ایک طرح سے دل میں شک جھوٹا پیدا کر لیتے ہیں، وہ ان کے حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو میری بات سب کو سمجھ آئی؟ ذرا سا اگر آپ لوگ ٹیکسٹ میں لکھیں کہ اب ہم آگے چلتے ہیں. امام بخاری نے جو دوسری بات کی کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اور ان کو وراثت میں علم ملتا ہے. تو دیکھیں اس میں اوکے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ ایک تو انسان وارث بنتا ہے. انسان وارث کس طرح سے بنتا ہے؟ مرنے والے کا مال اس کے وارثوں کو مل جاتا ہے. تو ایک تو یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ان قرآن اور حدیث کے علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ انبیاء سے ان کا تعلق جڑ گیا، یعنی انبیاء سے ان کی نسبت ہو گئی کہ انبیاء کے وارث بن گئے یہ، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے. ضعیف کا سمجھ نہیں آیا؟ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ہے نا، کمزور. تو جس حدیث کی سند میں کچھ شک ہو جاتا ہے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ حدیث سند اور متن دونوں ہے نا. حدیث میں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، یہ سند ہوتی ہے. تو سند میں کوئی راوی قابل قبول نہیں ہوتا یا کمزور راوی ہوتا ہے تو وہ حدیث پھر ضعیف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ضعیف کیوں کہلاتی ہے؟ کہ اب شک پڑ جاتا ہے کہ یہ جو بات نیچے کہی گئی ہے متن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری بات کا کوئی بھی انسان، جیسے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب میری بات اگر آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتی ہوں تو میری بات کا آپ فوراً یقین نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں میں جھوٹ کم بولتی ہوں یا میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں اور پھر میں کوئی بات کہوں گی تو آپ کو یقین آئے گا نا. تو بس یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ یا اگر میری بہت بھولنے کی عادت ہے، بہت سی مسٹیکس کرتی ہوں میں، اب میں آپ کو کوئی اہم بات سناؤں گی تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس سے بھول نہ ہوئی ہو، آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا کہ اس بات کو یہ 100% صحیح بات ہے یا نسیمہ سے بھول ہو گئی ہوگی. یا آپ کو یقین ہے کہ نہیں میں جب بات کرتی ہوں تو بہت پکے معلومات سے کرتی ہوں، تو آپ کہیں گے کہ نہیں نسیمہ نے یہ بات بتائی ہے تو یہ سچی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر یہ یقین بتانے والے سے ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، راویوں کے اوپر ہوتا ہے کہ راوی کے کیا درجہ ہے. اسی وجہ سے راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں راویوں کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں تاکہ ہر حدیث کا طالب علم جان لے کہ کس راوی کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے، کس کی بات پر کس کی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے الحمدللہ اگر ہم انسان جو ہے اپنی نسبت پر بڑی فخر ہوتی ہے انسانوں کو، تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں دین کا تو وہ وارث بن جاتے ہیں انبیاء کے. تو پھر یہ کتنا بڑا درجہ ہے، انسان یہ سوچے.
کہ وہ انسان پھر معمولی انسان نہیں ہے، جس کا انبیاء سے وہ وارث، انبیاء کا وارث جس کو کہا گیا، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے کہ ہم بھی انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ ہمیں بھی دے دے اللہ تعالیٰ، اور ہم بھی اس درجے کو پالے جو علماء کو ملتا ہے کہ وہ ورثاء کہلاتے ہیں انبیاء کے۔ اچھا آمین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر امام بخاری نے آگے بتایا، من اخذ بحظ وافر، کہ یہ جس کو مل گیا، یہ علم جس کو مل گیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا، بہت بڑی چیز پا لی۔ تو یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ تو یعنی کہ مال کا ورثہ جو ہے وہ اس انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ماں باپ سے فری مال مل گیا تو بعض اوقات انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا، اور انسان اس مال کی وجہ سے بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر ہمیں انبیاء سے نسبت جس چیز سے جڑتی ہے تو یہ اس سال میں تھوڑا سا بھی مل جائے گا۔ اگر جس نے اخذا، جس نے لے لیا تھوڑا سا ایک حصہ، دیکھیے بحزن، چھوٹا سا حصہ بھی مل گیا ہمیں، کوئی بھی، دیکھیے حزن تنوین ہے، تنوین کا مطلب کہ چھوٹا سا بھی حصہ ہو سکتا ہے، بڑا حصہ بھی ہو سکتا ہے، تو جو چھوٹا سا بھی حصہ اگر جس کو مل جائے تو وافرن، تو وہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کو بہت بڑی چیز مل گئی۔ تو انشاءاللہ اب آگے جو ہے، آگے امام بخاری ایک اور بات بتا رہے ہیں ہمیں، ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے، ومن، اور جو سلکا، جو چلا، طریقاً، کسی بھی طریقے، طریقاً یہاں پر تنوین کے ساتھ، جب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسم جب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے تو عام ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی طریقہ۔ اگر الطریق ہوتا تو خاص طریقہ، یعنی کہ امام بخاری یہاں بتا رہے ہیں کہ جو چلا طریقاً، کسی بھی طریقے پر، یطلبو، مگر اس کی طلب کیا تھی، بھی، اس رستے کو طلب پر چلنے کی اس کی مقصد کیا تھا، طلب العلم تھا، تو سہلا، تو آسان کر دے گا اللہ اس کے لیے، لہو، طریقاً، راستہ، الی الجنتی، جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں بڑی حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بھی، اور یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی میں ہے اور حسن ہے، ٹھیک ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو چلا کسی بھی طریقے پر علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی راستے سے، تو دیکھیں آج ہم جس راستے پر چل کے علم حاصل کر رہے ہیں وہ الگ ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس طریقے سے امام بخاری اور ان کے وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنے شہر سے سفر کر کے نکلنا پڑتا تھا، پھر وہ دوسرے شہروں میں علماء کے پاس جاتے تھے اور پھر وہ علم حاصل کرتے تھے، ان کی محفلیں اٹینڈ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اور ان کا طریقہ الگ ہو گیا نا، علم حاصل، ہم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی علم کے لیے سفر کیا، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا طریقے کو بھی شامل کر لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ آئندہ آنے والے طریقوں میں، کوئی دیکھیں کوئی اکیلا استاد کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، کوئی کلاس میں جا کے کرتا ہے، مدرسے میں کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں آن لائن سیکھتا ہے، تو کوئی بھی ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی طریقے پر آپ ہیں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے، یا طلبو، کہ آپ چاہتے ہیں، طلب ہے آپ کے دل میں بھی علم حاصل کرنے کی، تو فائدہ کیا ہے، سہلا، تو سہل کہتے ہیں آسانی، اردو میں بھی سہل کہتے ہیں ہم،
تو آسانی ہے کر دے گا اللہ لہو اس کے لیے طریقاً راستے کی الی الجنہ جنت کے راستے کی آسانی کر دے گا. سبحان اللہ. دیکھیں صرف طلب علم کے لیے یہ نہیں کہ جب پورا علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ جنت آسان کرے گا. نہیں، جس نے شروع کیا اس راستے پر چلنا اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا. اب اس میں ہم جو جنت آسانی میں دو طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر دنیا میں ہم سمجھے دنیا کے طور پر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کا علم جو ہے وہ جو انسان چاہے گا دین کے علم کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرے گا تو اللہ ایک تو اس کو توفیق دے دے گا کیونکہ اس کی نیت کے مطابق. اگر اس کی نیت ہے کہ میں خالص علم حاصل کروں اللہ کے دین کا تاکہ مجھے دین کی سمجھ آئے میں عمل کروں اللہ مجھ سے راضی ہوگا میں اس علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں خود بھی فائدہ حاصل کروں اور جنت کماؤں تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا. اللہ کی توفیق کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو اللہ اگر توفیق دے دے گا اس کو. اور دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام میں آسانی کر دے گا کہ اگر واقعی ہمارے دل میں تڑپ ہوگی کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے ہر صورت میں بہت بزی ہوں بہت سی ذمہ داریاں ہیں مگر مجھے علم حاصل کرنا ہی ہے یہ تڑپ میرے دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دیں گے. دنیا میں جب علم حاصل کرنے کا آسانی ہو جائے گی پھر صحیح علم آئے گا تو انسان جو ہے وہ چونکہ اس کی نیت جب ہم اس نیت سے علم حاصل کریں گے کہ مجھے اللہ راضی ہو میں اس علم کے مطابق عمل کروں تو پھر وہ انسان نیک اعمال کرے گا. نیک اعمال کی کثرت جب ہوگی تو جنت کا حصول آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں. آخرت کے لحاظ سے چونکہ ہمارے جس انسان کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس پل صراط پر بالکل اندھیرا ہوگا تو پل صراط پر اس آدمی کو اس انسان کو روشنی اس کے اعمال کے مطابق دی جائے گی. تو ہم ظاہر ہے جس کے پاس صحیح علم ہوگا وہ صحیح اعمال کرے گا تو وہ اس کو روشنی زیادہ ملے گی اور اس کے لیے جنت پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں بشارت ہے جنت کی کہ جو انسان دین کے علم کے حاصل کے لیے کوشش کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک جنت کی بشارت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے گا. بعض اوقات ہمیں مشکل لگتا ہے علم تو اللہ ہمارے سینوں کو کھولے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ جو اب تھوڑے سے ریٹائرڈ ہونے لگے تھک رہے ہیں ہمارے دماغ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو بھی مضبوط کر دے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا. ہاں سچی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کم باتیں اثر کرتی ہیں لیکن اگر کوئی صحابہ کرام سے کوئی یہ بات کہہ دیتا کہ تم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے پہلا وفد آیا تھا تو ان سے عہد لیا تھا تو ان سے کہا تھا تمہاری جان مال ہر چیز کی تم کو قربانی دینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا ہم کو بدلے میں کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. اور انہوں نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ وہ فوراً سے یعنی جان مال ہر چیز قربان کرنی ہے لیکن بدلے میں اگر جنت ملے گی تو پھر ہم حاضر ہیں. انہوں نے فوراً سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. تو ہم لوگوں کو ہے نا بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرتا جنت ہے دوزخ ہے ہم سنتے ہیں لیکن ہم اتنے بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا کر دے کہ جنت کے حصول کی جس بات میں بھی ہمیں کہی جائے ہم اس بات کے لیے تڑپ کر جلدی سے آگے بڑھیں اور ہم اس کو پرائیورٹی نمبر 1 کر لیں انشاءاللہ. ہماری پرائیورٹیز بہت مکسڈ اپ ہیں مگر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. پھر اگلی بات امام بخاری نے پیش کی قرآن کی آیت پیش کی ہے
وقال جل ذکرہ انما بے شک یخش اللہ بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے من عبادہ اللہ کے بندوں میں سے العلماء علماء جو ہیں وہ ہیں جو بے شک صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. انما میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے. انما آ جائے تو کیا ہوتا ہے حصر ہوتا ہے تاکید ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کا صحیح معنوں میں اللہ سے کون ڈرتا ہے. ماشاءاللہ نسین صحیح معنوں میں اللہ سے کون ڈرتا ہے علماء ڈرتے ہیں. جو جتنا زیادہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہوگا جس کو اسماء الحسنہ کا علم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا علم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھے گا اتنا زیادہ اس کے دل میں خشیت ہوگی اللہ کی عزت ہوگی اللہ کا اکرام ہوگا اللہ کی عظمت ہوگی اس کے دل میں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب علماء ہیں وہی صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. دیکھیں جاہل انسان بڑے سے بڑا غلط کام بھی کر دے گا تو وہ کہہ دے گا اللہ غفور رحیم ہے. اس کو بڑا زوم ہوتا ہے بڑا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو میں جو بھی کروں کر سکتا ہوں. لیکن عالم جن کو اللہ علم دیتا ہے جب جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو چھوٹی سے بھی بات میں وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے ہم سے یہ گناہ ہو گیا اب ہم کیا کریں اور وہ جلدی سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء میں بنائے کہ ہم بھی ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہو. اللہ کی خشیت بہت ہی اہم چیز ہے. جتنا اللہ کی خشیت ہوگی ہماری نماز اچھی ہوگی ہمارے اعمال میں ہمیں ہر وقت احساس ہوگا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں تو ہم لاپرواہی نہیں کریں گے اور ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. پھر آگے فرمایا وقال وما يعقلها الا العالمون کہ اس کو سمجھنے والے جو ہیں وہ صرف جو عقل جو سمجھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مثالیں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھاتا ہے مثالوں سے تو اس کی گہری سمجھ کس کو آتی ہے علماء کو آتی ہے. علماء بات کو سمجھ جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے مثالوں کو سمجھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی علم چاہیے. ٹھیک ہے علم کی اہمیت ایکچولی اس باب میں علم کی اہمیت ہر چیز میں ہمیں واضح ہو رہی ہے. پھر سورہ ملک کی آیت لائے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے مجرم جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو کہیں گے وقالو کہیں گے لو کننا کاش ہم ہوتے نسمعو ہم سنتے او ناقلو اور ہم عقل سے کام لیتے ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے نہ ہوتے ہم اگر ہم سن لیتے اگر ہم عقل سے کام لیتے. تو گویا دین کا علم سننا اس کو سمجھنا انسان کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے کیونکہ انسان جب سنے گا سمجھے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا اور وہ اس کو پتہ چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور وہ ان حدود کا خیال رکھے گا اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا. تو یہ سورہ ملک کی آیت ہے. پھر وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل کیا یستوی برابر ہیں الذين وہ لوگ يعلمون جو علم رکھتے ہیں والذین اور وہ لوگ لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں ریٹوریکل کویسچن ایسا کویسچن جس کی سمجھ سوال میں ہی ہوتی ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا جواب سوال میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا
سوال فرمایا کہ کیا برابر ہوتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں اور قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا برابر ہوں گے، اعمال کے لحاظ سے کیا برابر ہوں گے ایسے لوگ؟ ظاہری بات ہے جو علم حاصل کرے گا اس کا عمل بھی بدلے گا اور اس کا انجام بھی بدل جائے گا، اور جو علم نہیں حاصل کرے گا اس کا عمل بھی نہیں بدلے گا اور اس کا انجام بھی الگ ہوگا۔ پھر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے۔ دیکھو یہاں پر اب آپ کو فرق سمجھ آئے گا، یہ بھی معلق حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حدیث ہے اور معلق ہے، مگر امام بخاری نے فرمایا قال النبی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے۔ اوپر امام بخاری نے صرف حدیث کا ٹکڑا بیان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا تھا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ یہ حدیث کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا، اس لیے امام بخاری نے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر ہمیں خود سے نہیں بتایا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ تو کوئی انسان اس کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھا قول ہے یا اچھی سمجھ ہے، لیکن یہاں پر یہ حدیث بھی معلق ہے کیونکہ اس کی بھی سند نہیں ہے، لیکن یہ معلق صحیح معلق ہے کیونکہ خود امام بخاری اس کو آگے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے، اس لیے یہاں پر تاکید بھی ڈال دی کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ انشاءاللہ فرق سمجھ میں آیا ہوگا۔ وہ امام بخاری کی معلق احادیث جو باب کی تفصیل کے لیے آتی ہیں، اس میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کم درجے کی احادیث بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس امام بخاری اپنے انداز سے لوگوں سننے والوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی جھوٹی من گھڑت حدیث نہیں ہوتی ہے، کمزور حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری احتیاط کرتے ہیں کہ کمزور حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بات نہیں کرتے، بلکہ اس کو صرف ایز اے قول لکھ دیتے ہیں۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من، جس کسی کے ساتھ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے خیرن، خیر جو ہوتی ہے وہ کثیر، خیر کثیر، یہ ایکچولی اسم تفضیل ہے، خیرن جو ہے یہ اسم تفضیل ہے مگر اس کو لکھا جاتا ہے خیر، جیسے اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اسم تفضیل ہے اکبر۔ اسی طرح خیرن سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ بھلائی۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیتا ہے، کسی کو اچھی شکل دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو بہت سے اولاد دیتا ہے، کسی کو کچھ اور نعمت دیتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کثیر کا فیصلہ کرتا ہے، بہت بڑی خیر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، بہت بڑی نعمت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یفقہو، تو وہ اس کو گہری سمجھ دے دیتا ہے، فقہا کسی چیز کی گہری سمجھ، ٹھیک ہے، اسی لیے فقہا کو جو ہمیں دین کے مسائل نکال کے سمجھاتے ہیں ان کو ہم فقہا کہتے ہیں، جیسے امام بخاری بھی فقیہ ہیں، اسی طرح امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، ان سب کو فقہا کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس کو بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سمجھ دے دیتا ہے، پھر دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے اس کو۔ گویا ہم تو ہیں، دیکھیں ہمارے نزدیک ہم امپریس ہو جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں بہت ملی، ہم کہتے واہ اللہ نے اس کو کیا نعمتیں دے دی، اللہ نے اس کو کتنا نواز دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ نے اس کو نوازا ہے جس کو دین کی گہری سمجھ دے دی ہے، اس کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، العلم، یہ ایک اور ٹکڑا ہے حدیث کا، وَإِنَّمَا، بے شک، العلم، علم، بالتعلم،
تعلم کہتے ہیں تعلم تعلیم باقاعدہ سیکھنا، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم تعلم یہ کیا ہے؟ انسان کو کوشش اور محنت سے دین کو سیکھنا. تو بے شک علم، صحیح علم تو کیسے آتا ہے؟ تعلم سے آتا ہے، باقاعدہ سیکھنے سے آتا ہے، کسی استاد کے ساتھ سیکھنے سے آتا ہے. یہ نہیں کہ انسان چلتے پھرتے کوئی کسی درس کو سن لیا اور پھر وہ خود بھی آدھا عالم بن گیا اور سب کو فتوے دے دے. نہیں، تعلیم سے علم آتا ہے، باقاعدہ غور و فکر کرنا، تعلیم استاد کے ساتھ کسی چیز کو سیکھنا، اس سے علم آتا ہے. تو دین کا علم جو ہے وہ تعلیم سے آتا ہے. انسان 4 باتیں ادھر ادھر سے سن لے اور کیا ایک کتاب پڑھ لے، دینی کتاب پڑھ لے خود سے، اور وہ اگر فتوے دینے شروع کرتا ہے دین کی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو اس میں بڑا خطرہ ہے. کیونکہ صحیح علم جو ہے وہ تعلیم سے آتا ہے، انسان کہ غور و فکر سے، محنت سے سیکھتا ہے، امتحان دیتا ہے، پکا کرتا ہے اپنے علم کو، جب اس کو علم آتا ہے. اسی لیے آپ لوگ امتحان سے نہ گھبرایا کریں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کوئی بھی امتحان دیا جاتا ہے تو آپ لوگ تھوڑے نروس ہوتے ہیں، لیکن یہ امتحان اور یہ غور و فکر اور بار بار علم کو یاد کرنا، یہ جو ہے وہ یہی طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. آگے امام بخاری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر کریں. وقالا، اور کہا، ابو ذر غفاری ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کا قول بیان کریں. لو، اگر ودعتم رکھ دو تم، الصمصامۃ، اگر تم جو ہو ایک تلوار رکھ دو، سمسان تلوار ہے، ایک تلوار رکھ دو، علی ہذہ کہہ کر انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم میری گردن پر تلوار رکھ دو کہ اب تم مجھے قتل کرنے والے ہو، مجھے کوئی قتل کرنے والا ہے، تلوار رکھ دو تم. وَأَشَارَ إِلَىٰ قَفَاهِ، اور انہوں نے اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف. تو یعنی تم میری گردن کاٹنے کے در پہ بھی اگر ہو، ثم پھر ظننت، اور مجھے یہ خیال ہو، مجھے یہ یقین ہو، انی بے شک انفذو اگر میں نفذہ سے ہے، اگر میں بیان کر سکوں، کلمتن کوئی بات، سمعتها جس کو میں نے سنا ہو، من نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قبل اس سے پہلے، ان تجیزو کہ تم جو ہو مجھے قتل کر دو، تم میری گردن کو کاٹ دو، علیہ لأنفذتها، یہ تھوڑا سا پڑھنا وہ ہے، چھوٹا ہے، لأنفذتها، تو میں اس کو بیان کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا میں اردو میں پڑھ لیتی ہوں ذرا سا تو کلیئر زیادہ ہو جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک منٹ، حضرت ابو ذر غفاری کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے تو گردن کٹنے سے پہلے میں بیان کر سکوں گا، تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بس اتنا یہاں تک حضرت ابو ذر کا ہے. اچھا، یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جب خلافت عمر وہ تھے نا معاویہ کی خلافت میں، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری جو بہت سخت تھے دین کے معاملے میں،
یعنی حدیث کو بالکل لٹرلی اس پر عمل کرتے تھے، ایک ایک لفظ پر. تو حضرت ابو ذر غفاری حضرت معاویہ کے زمانے میں لوگوں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، کیونکہ اس وقت بہت مال فراوانی سے آ گیا تھا اور لوگوں کے پاس بہت مال جمع ہونے لگا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم مالوں کا ذخیرہ مت کرو، مال کا ذخیرہ مت کرو. تو لوگ پریشان ہو کر حضرت معاویہ سے شکایت کی کہ حضرت ابو ذر غفاری ہمارے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں. تو فتنے سے دیکھیے، فتنہ ہمارے دین میں حکمت چاہیے، ٹھیک ہے. اگر حکمت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کو بہت سختی سے ہر وقت ہم دین کے پابندی پر سختی کرتے ہیں تو لوگوں پر الٹا اثر ہوتا ہے. تو حضرت معاویہ نے ان پر پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں بیان کریں گے لوگوں کو. تو اب حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ کسی حج پر گئے یا عمرہ پر گئے تو کچھ لوگوں نے ان سے حدیث پوچھی کسی بارے میں، تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کو تو معاویہ نے پابندی لگائی ہے حدیث بیان کرنے پر. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے قتل بھی کر دینے پر تل جائے اور میری گردن پر سزا بطور سزا مجھے قتل کرنا چاہے اور میری گردن پر تلوار بھی رکھ دے، تب بھی مجھے لگے گا کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں حدیث بیان کر دوں تو میں ضرور کروں گا. کیونکہ میں جیسے پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا، پہنچاؤ میری حدیث کو، جو غائب ہیں ان کو پہنچاؤ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، اس حکم پر عمل کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمہیں میری حدیث کا علم آ جائے تو تم پہنچاؤ. تو میں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر، اس بات پر جو ہے میں قائم رہوں گا، اور میں چاہے خلیفہ مجھے مار ڈالے میرے اس جرم پر کہ میں حدیث کیوں بیان کر رہا ہوں. تو یہاں پر امام بخاری اس ٹکڑے کو جو ہے وہ شاید اس وجہ سے لائے ہیں کہ اس میں علم کو پہنچانے کی اہمیت ہے. جو ہے ان کو اتنا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میں پہنچا رہا ہوں. تو پھر قرآن اور سنت میں یہ بھی کہا گیا نا کہ تم اللہ کے رسول کی بات کے خلاف کسی اور کی بات نہ مانو. تو اس نے اپنے اس علم کے مطابق یہ عمل کیا کہ چونکہ ان کو علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقدم ہے تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں. یعنی میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کر رہا ہوں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ عمل جو ہے ان کا عمل جو تھا وہ علم کی بیس پر تھا. تو علم تھا انہوں نے، اور علم کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا. پھر یہاں پر آگے ہے قال ابن عباس کا قول ہے، آگے بیان کیا گیا ہے. ایک سیکنڈ. کونو، ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ، حکماؤ، فقہاؤ. تو ربانی بن جاؤ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تم ربانی بن جاؤ. تو اب اس کی ایکسپلینیشن امام بخاری نے کی ہے کہ تم ربانی سے یہاں کیا مطلب ہے کہ حکماؤ، فقہاؤ، علماؤ، یعنی کہ تم دین کا علم سیکھو اور سکھاؤ. کیونکہ ربانی، رب کا مطلب، دیکھیں رب کا مطلب ایک تو ہوتا ہے رب پالنے والا، ٹھیک ہے، لیکن تربیت کا لفظ جو ہے نا وہ بھی رب سے آتا ہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے کسی کو آہستہ آہستہ تعلیم دینا، اس کو سکھانا، سمجھانا. والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. تو جیسے ایک دعا بھی ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو میرے والدین پر
رحم فرما کہ انہوں نے بچپن سے میری تربیت کی، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے انہوں نے شروع سے پالا پوسا، مجھے سکھایا. تو یہ ربانی بن جاؤ جو قول ہے حضرت ابن عباس کا، تو ان کا مطلب ہے کہ تم آہستہ آہستہ شروع سے تھوڑا حکمت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ علم سکھانے والے بن جاؤ. یعنی کہ دیکھیے اب یہاں بھی ہم دو باتیں تضاد ہمیں مل رہی ہیں. ایک ہے حضرت ابو ذر غفاری جو بہت سختی کرتے تھے حدیث میں، اور حدیث ان حالات میں بیان کرتے تھے جب لوگوں کے ذہن تیار نہیں تھے، لوگ مال کو جمع کرنا پسند کرتے تھے، اور یہ ان پر غصہ کرتے تھے حدیث سنا کر کہ مال کا ذخیرہ مت کرو. تو اب یہاں پر ابن عباس کا قول جو ہے وہ ہمیں حکمت سکھاتا ہے کہ جس طرح والدین چھوٹے سے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کو ایک بات سکھائی سمجھائی پھر دوسری، اسی طرح تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ دین سکھاؤ، فقاہت کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سکھاؤ اور عالم علم کے ساتھ سکھاؤ. تو یہ ایک طرح سے ہمیں علم کے سکھانے کی تربیت دی، اور یہاں بھی علم کی اہمیت پتہ چلتی کہ علم جو ہے وہ انسان کو محنت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے انسان، اور اسی طرح انسان کو آگے بھی آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ بڑھانا چاہیے. تو نیچے صرف ایکسپلینیشن ہے لفظ ربانی کی، جو یہاں پر مٹ گیا ہے. ربانی الذی یربی رب الناس بصغار علم قبل کبار، کہ رب کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ جس طرح سے والدین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں بچے کو، پھر آہستہ آہستہ بڑی بڑی باتیں سکھاتے ہیں، اسی طرح بعض ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بڑی ان کے اندر تربیتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا ذہن تیار کرتے ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ صحیح علم دیتے ہیں تاکہ علم ان کے اندر اتر جائے. تو الحمدللہ باب مکمل ہوا. امام بخاری یہاں پر کوئی حدیث نہیں لائے ہیں، لیکن دیکھیں بظاہر اگر ہم دیکھیں بھی تو صرف باب سے ہی کتنا کچھ سکھا دیا نا امام بخاری نے اس میں. اور حدیث نہیں لانے کی وجوہات علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری نے جتنا کچھ اس باب میں سمجھایا اس کے مطابق کوئی حدیث ان کو اپنی سند، چونکہ امام بخاری کی کنڈیشنز بہت سخت ہوتی تھیں، تو ان سخت کنڈیشنز کے میں ان کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. یعنی احادیث ہیں لیکن کوئی حدیث ایسی ان کو نہیں ملی جو اس باب کے نیچے وہ ڈالیں جس میں یہ مسائل ثابت کریں، علم کی اہمیت کو ثابت کریں، لیکن اس کی سند ان کو ان کی کنڈیشنز، ان کی سخت کنڈیشنز کے لحاظ سے نہیں ملی. امام بخاری کی ایک سخت کنڈیشن کیا تھی؟ بہت سی تھی، لیکن ایک جو تھی وہ بڑی زیادہ مشکل تھی. وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حدیث کا ہر راوی جو ہے وہ ثابت ہو کہ وہ اپنے استاد کی محفل میں ہوتا تھا، یعنی کہ کم از کم ایک بار وہ ثابت ہو جائے کہ ایک بار کم از کم اس استاد کی محفل میں اس شخص کو دیکھا گیا اور اس کا زمانہ اس نے پایا، اس سے حدیثیں لی. تو دیکھیں اب آپ امیجن کریں امام بخاری کے 200 سال 250 میں پیدا ہوئے تھے ہجری میں. اب 250 سال پہلے کے راوی کو اگر ہم دیکھیں کہ کسی صحابی سے علم لیا، پھر صحابی جس شخص نے صحابی سے بتایا کہ میں نے فلاں صحابی سے سیکھا، اب وہ شخص 200 سال پہلے کا تھا، اب وہ شخص ان فلاں صحابی کی محفل میں ہوتا تھا یا نہیں، یا اس سے حدیث سنتا تھا یا نہیں، یہ ثابت ہے یا نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ گہرا علم چاہیے. تو یہ گہرا علم جو ہے وہ ایسے کم حدیث میں ثابت تھا.
اسی وجہ سے امام بخاری کی جو کنڈیشنز میں بہت سے باب میں امام بخاری کو اتنی سخت کنڈیشن والی کوئی حدیث نہیں ملتی تھی جو وہ اس باب میں ڈالے، مگر باب جو ہے خود امام بخاری کو پتہ ہوتی تھی وہ بات، ان کو اتنا علم ہوتا تھا، ان کے پاس اتنی احادیث ہوتی تھی اور وہ بات اہم ہوتی تھی تو وہ جس باب میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ دیکھیں یہ باب کتنا اہم ہے نا، اس میں ہمیں ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو امام بخاری نے ان کو ایکسپلینیشن کے لیے اس باب کو ضروری سمجھا ڈالنا، مگر ان کی شرط پر کوئی حدیث نہیں تھی تو انہوں نے اس میں حدیث نہیں ڈالی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، علماء نے کہا کہ امام بخاری نے جتنے دلائل فراہم کیے یہاں پر، تو اس کے بعد جو ہے کوئی حدیث کی لانے کی ضرورت بھی نہیں رہی، کہ بات کو اتنا واضح کر دیا دلائل سے کہ کوئی حدیث کی یہاں پیش نہیں کی، اور سننے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ سننے والے اب جیسے دیکھیں ہر شاگرد کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ استاد نے کہیں کمی کوتاہی کی، اب شاگرد زیادہ کریدتا ہے۔ میں خود دیکھتی ہوں ماشاء اللہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں کوئی بات بھول جاتی ہوں تو آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں بعد میں، جو کچھ لوگ جو بہت گہرائی والے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات کیوں نہیں صحیح، یہاں پر کچھ مسنگ انفارمیشن ہے، تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ خود شاگردوں میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب علم حاصل کریں تو وہ خود بھی تھوڑی سی پیاس اپنی بجھانے کے لیے خود بھی اسٹرگل کریں اور علم کو ڈھونڈیں۔ تو وہ امام بخاری نے ہمارے لیے موقع چھوڑ دیا کہ ہم اسٹرگل کریں اور ہم ایسی احادیث کو جمع کریں کہ جس سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اور قرآن اور حدیث میں یہ موضوع بہت چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، بہت سے دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ مجھے امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، مگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ بولنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، میں ریکارڈنگ آف کر سکتی ہوں اور آپ لوگ انشاءاللہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو